درخواست کا معاملہ ختم ہو گیا، افسران نے درخواستیں واپس لے لی. دوسری طرف وفاقی وزراء الزام لگا رہے ہیں کہ سب کچھ سندھ پولیس نے بلاول اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت سے کیا ہے. اب کوئی کچھ بھی کہے، تحقیقات کا رزلٹ کچھ بھی آئے، ایک سوال تو یہاں پر ناظرین اٹھتا ہے نا، ذرا غور سے سنیے گا. مانا آپ کا وقار مجروح ہوا، دل دکھے، لیکن کیا پولیس بھی رخصت کے نام پر ہڑتال کا ماحول بنا سکتی ہے؟ ایک ہی دن ایک ساتھ حرف بحرف ایک جیسی درخواستیں کیسے دی گئیں؟ 2 ماہ چھٹیوں کی درخواست، وہ بھی تنخواہ کے ساتھ. ٹاپ لیڈرشپ کی کام چھوڑ احتجاج کی دھمکی انتہائی خطر. سرپرستوں کو آج تو سیاسی فائدہ ہوا ہے، لیکن کل پورا نظام مفلوج ہو سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے خالد عظیم صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. خالد عظیم صاحب، چلیے اس ساری ایپیسوڈ سے ابھی تو جس نے فائدہ اٹھانا تھا، جس کا سیاسی فائدہ ہونا تھا، وہ اٹھا. سر، کل یہ بلیک میلنگ، یہ فائدہ اٹھانے والوں کے اپنے خلاف بھی ہو سکتی ہے. خالد صاحب لیکن یہ بہت خوفناک صورتحال میں سمجھتا ہوں پیدا ہوگی، اور ایک طرح سے جو پولیس سسٹم ہے وہ پورا جو ہے وہ اس طرح سے مفلوج ہو گیا تھا کہ اس کی جو ٹائپ ہائرارکی ہے اس نے درخواست تو رخصت کی دی تھی، لیکن عملاً یہ کام چھوڑنے کا معاملہ تھا. اور پاکستان کا ایک قانون ہے اسینشل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952، جس کو بعد میں 1958 میں ویسٹ پاکستان کے قانون کی بھی ایک شکل دی گئی، اور پھر جب 1 یونٹ ٹوٹ گیا تو صوبوں نے الگ الگ اسی قانون کو اپنایا ہے. اس میں بہت واضح ہے کہ یہ اس کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے. اس کا جو سیکشن 5(1)(b) ہے، اس میں کہا کہ وداؤٹ اینی ریزنیبل ریزن اگر کوئی شخص جو ہے کسی معقول وجہ کے بغیر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اپنے کام سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، تو اس اسینشل سروس میں وہ اگر شامل ہے تو یہ اس طرح سے وہ ایک طرح سے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ہڑتال کی دھمکی دی، یقینی طور پہ انہوں نے اس کو چھٹی ہی کا رنگ دیا، لیکن اسی سیکشن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اجتماعیت سے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو نہیں سوچا کہ کراچی کے جو حالات ہیں اور اس وقت جو سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے، ابھی پچھلے ہفتے وہاں پہ ایک ہائی پروفائل عالم دین جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. دھماکوں کی فضا وہاں پہ کبھی کبھی ابھرتی ہے. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آئے دن ہم رپورٹ بھی کر رہے ہیں، شکایات بھی سنائی دے رہی ہیں. آپ کا اصل کام تو وہ تھا. یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی کوئی اور ریمیڈی ہونی چاہیے تھی. آپ اس کی باضابطہ طور پہ کوئی درخواست دے سکتے ہیں، اور کیا اس سے پہلے پولیس افسران جو ہیں وہ اس مختلف جو معاملات ہیں ان کا ریلیف لینے کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں کرتے ہیں. وہ ریپرزنٹیشن دے سکتے تھے اپنی گورنر کو یا اس کے بعد پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. اس کی بجائے انہوں نے یہ جو کام چھوڑنے والا، اور اس میں پھر چونکہ اگر ایک بندہ ہوتا تو پھر تو ہم یہ کہتے کہ جی کسی نے اس کا جو جذبات مجروح ہوئے ہیں اس پہ اس نے غصے کا اظہار کیا ہے. جب اس کو ایک کمپین کی شکل دے دی گئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ٹریڈ یونین ہے. ٹریڈ یونین تو نہیں ہے. آپ ایک اسینشل فورس کے ایک لازمی جو ملازمت ہے اس کا حصہ ہے، اور یو کین ناٹ بہیو لائک دس کہ جس طرح سے کوئی آپ کسی فیکٹری کی ٹریڈ یونین ہے، ایک بندے کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو باقی اس کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑے. جرم کا ارتکاب جو آپ ایکٹ بتا رہے ہیں، وہ ایکٹ ایک بار پھر ذرا ریپیٹ کیجیے گا. کون سا ایکٹ آپ بتا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے؟ سر جی میں یہ بتا رہا ہوں، یہ ہے دی پاکستان اسینشل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952، جس کو بعد میں صوبوں نے 1958 میں اڈاپٹ کیا ہے. اور اس وقت اگر سندھ کی بات کی جائے تو اسی نام سے وہ سندھ کا ایکٹ کہلاتا ہے. اس کا یہ سیکشن 5 ہے جس کی 1(b) کو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، اور اس کے اینڈ میں وہ جو 3-4 ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں اس میں سے ریلیونٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اور اس کے اینڈ پہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہی از گلٹی آف آفینس، اور اس آفینس کی سزا بھی اس میں دی ہوئی ہے. 1 سال قید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر وہ سروس کے اوپر بھی برقرار نہیں رہتا. لیکن ایک بات اس میں کرن ہے، وہ اسی قانون کے اندر دیا ہوا ہے. اس کا جو سیکشن 7(3) ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے کمپلینٹ جو ہے وہ حکومت کا نامزد کردہ کوئی نمائندہ ہی کر سکتا ہے، یعنی اس میں عام آدمی کی کمپلینٹ نہیں ہوتی. البتہ مجھے نہیں پتا اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اشارے ضرور اس طرف مل رہے ہیں. جس طرح سے اجتماعی طور پہ یہ ٹھیک ہے آپ کو
जी सर, आपको सूबाई साथ हुकूमत देना का- चाहिए जी जी जी, इसमें सूबाई हुकूमत का इतलाक होगा, क्योंकि ये जो मैंने एक्ट आपको पढ़ के सुना है ये 1952 का है, लेकिन एज इट इज इसको अडॉप्ट किया है पहले वेस्ट पाकिस्तान ने, और फिर जब 1 यूनिट टूट गया तो उसके बाद जो है वो सूबों ने अलग अलग अपने अपने नाम से, जिस तरह से और मुख्तलिफ कवानीन जो वेस्ट पाकिस्तान के थे, सूबों ने अपना अपना नाम दे के उनको जो है वो अपने उसके पास उसका इतलाक किया। और देखिए, मैं फिर ये कहूँगा, हम इसको हड़ताल का लफ्ज नहीं दे रहे, लेकिन इस तरह से काम छोड़ देने का और इज्तिमाइयत पैदा करके काम छोड़ देने का मतलब जो है वो वही तरीकाकार है जो हड़ताल के लिए होता है। और कलम छोड़ सही। हड़ताल सर, भी हम ठीक है आमतौर पर खालिद सुनते साहब, आए हैं। जो आप बता रहे हैं कि अब वो हुकूमत और सूबाई हुकूमत के जरिए ही वही उनमें से ही कोई एक नामजद करदा शख्स जो है वो इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, तो फिर मैं आगे क्या समझूं। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात नाज़रीन ये है जो इस वक्त सरहद पार हो रहा है। सरहद पार जिस तरह से इस मामले को पोर्ट्रे किया जा रहा है,